بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 2، اس کا پہلا پیپر فقہ و علوم فقہ، اس کا تیسرا پورشن متن فقہ اور اس میں طلاق کے مسائل کے لیکچر کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا چوتھا لیکچر ہے۔ اور آج کے لیکچر کے اندر جو اہم مسئلہ ڈسکس ہوگا، جو ایک مسئلہ زیر بحث آئے گا، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو غلام ہے یا لونڈی ہے، ان کے لیے طلاق کی تعداد جو ہے وہ آزاد سے کم ہے۔ یعنی جو ایک آزاد مرد ہے وہ 3 طلاقیں دے گا تو طلاق بائن ہوگی، اور غلام کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 طلاق دے گا تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں یہ ہے کہ کیا ان کا غلام ہونا یہ ان کے تعداد کی کمی کے لیے مؤثر ہے یا نہیں ہے، یعنی غلامی کا ہونا ان کی طلاق کی تعداد میں کمی کرنے کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر 2 قسم کے جو ہے نا رجحانات پائے جاتے ہیں، 2 موقف ہیں، 2 قسم کے فقہا کی آراء سامنے آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی کیا رہا ہے۔ اما کون رکی مؤثرا فی نقصان عدد طلاق، کیا غلامی جو ہے مؤثر ہوتی ہے فی نقصان یعنی کمی میں عدد طلاق کی تعداد میں، طلاق کی تعداد کی کمی کے لیے کیا غلامی جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ فإنہ حقا قوم انہ اجماع، ایک قوم اس بات کی طرف گئی ہے، یعنی ان کا یہ موقف ہے کہ مؤثر ثابت ہوتی ہے اور اس پر ان کا اتفاق ہے۔ وہ ابو محمد ابن حزم، اور ابو محمد ابن حزم و جماعت، اور ایک جماعت من اہل ظاہر جو کہ اہل ظاہر سے ہے۔ اہل ظاہر کون ہیں یہ میں بتا چکا ہوں کہ جو قیاس کو نہیں مانتے، کسی تقلید کو نہیں مانتے اور براہ راست وہ قرآن و حدیث کی دلیل کو مانتے ہیں، یعنی شرعی طور پر وہ نص کے علاوہ کسی بات کے قائل نہیں ہوتے۔ مخالفون فی، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فِي هَذَا سَوَاءٌ، اور یہ رائے اختیار کی ہے کہ اس معاملے میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں۔ وسبب الخلاف، اور اس مسئلہ میں جو اختلاف کا سبب ہے وہ کیا ہے کہ معارضۃ الظاہر، ظاہر جو ہے، ظاہر حکم جس کو کہتے ہیں، نص سے جو ثابت ہوتا ہے اس میں تصادم پایا جاتا ہے فی حاضر القیاس، قیاس کے یعنی ظاہری مفہوم اور قیاس میں تصادم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اختلافات ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلہ میں۔ وذالک ان الجمہور، جو جمہور ہیں، جمہور سے مراد اکثریت فقہا کی، ساروا الی ھذا المکان، وہ اس موقف کی طرف گئے ہیں، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ ان کی طلاق کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی ان کی غلامی کی وجہ سے، کس بات سے انہوں نے اتفاق کیا، قیاس کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مؤثرا فی نقصان الحد، جو انہوں نے فی طلاق العبد والامۃ علی حدودہما، کہ انہوں نے یہ قیاس کی ہے کہ جو عبد کی طلاق ہے اور لونڈی کی طلاق ہے، اس کو علی حدودہما، ان پر قائم ہونے والی حد پر قیاس کیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک ایک غلام پر جب حد قائم ہوتی ہے تو آزاد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اور اسی طرح لونڈی پر جو حد قائم ہوتی ہے وہ آزاد کے عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا جس طرح ان پر حد قائم کرتے ہوئے کمی کر دی جاتی ہے، اسی طرح طلاق کی تعداد میں بھی کمی کر دی جاتی ہے، تو ان حدود کی بنیاد پر انہوں نے قیاس کرتے ہوئے ان کی تعداد جو ہے اس کو کم کیا ہے، ایک بات۔ اور وقد اجمعوا، اور اس پر اتفاق کیا ہے، علی کون الرق مؤثرا فی نقصان الحد، یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ غلامی جو ہے وہ ان کی پر حد قائم ہونے میں کمی پر ثابت ہوتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ واقعی جو غلام ہوگا، جو غلامی ہے، ان پر حد قائم کرنے کی وجہ سے، حد قائم کرتے ہوئے اس غلامی کی وجہ سے ان میں کمی واقع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آزاد کو 100 کوڑے لگیں گے تو اس کو 50 کوڑے لگیں گے، تو اس پر تو اتفاق ہے۔ اب رہ جاتا ہے طلاق کا معاملہ، تو طلاق کے معاملے میں ایک قول آپ نے سن لیا، اب ظاہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اما اہل الظاہر فلما کان الاصل عندهم ان الحکم العبد فی التکالیف حکم الحر الا ما اخرجہ الدلیل، وہ کہتے ہیں
کہ جو اہل ظاہر ہیں کہ اس کے اندر اندہم ان کے نزدیک ان حکم العبد یعنی عبد غلام کا حکم جو ہے فی التکالیف تکلفات کے اندر، تکلفات شریعہ کے اندر کہتے ہیں وہ تکالیف شریعہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں حکم الحر آزاد مرد کی برابر ہے، یعنی تکالیف شریعہ کے اندر جو غلام ہے اس پہ وہی حکم لاگو ہوگا جو آزاد کا حکم ہے۔ ہاں کہتے ہیں الا ما اخرجہ الدلیل، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل ثابت نہ ہو، اور جب وہ دلیل کی بات کرتے ہیں والدلیل عندہم ہوا نص او ظاہر، دلیل ان کے ہاں جو ہے وہ نص سے ثابت ہوتی ہے، ظاہر سے، اور وہ نص سے کیا مراد لیتے ہیں؟ الکتاب و سنہ۔ یہ آپ بات کلیئر ہوگی آپ کو کہ ان کے نزدیک قرآن اور سنت سے جب تک کوئی دلیل نہیں آئے گی ہم کسی قیاس پر یا کسی اجتہاد کی بنیاد پر ان کی تعداد طلاق کو کم نہیں کر سکتے، ہم اتنی رکھیں گے جتنی کی آزادگی ہے۔ ولم یکن ہناک دلیل مسمون صحیح، اور کہتے ہیں کوئی یہاں پر مسموع سنی ہوئی صحیح دلیل یہاں پہ نہیں ہے۔ واجب ہے ان یبقی العبد علی اصلہ، کہ جو عبد ہے غلام ہے اس کو حقیقی اسی اصل حالت میں رکھا جائے، یعنی جیسے آزاد ہے۔ ویشبہ ان یکون قیاس الطلاق علی الحد غیر شدید، اور کہتے ہیں تشبیہ دینا اس عبد کو یعنی غلام کو اس کی قیاس طلاق علی الحد، یعنی اس کی طلاق کو اس کی حد پر قیاس کرنا غیر شدید، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں جس طریقے سے پہلے گروہ نے کہا ہے کہ جیسے ان پر حد لاگو ہوتے ہوئے کمی کی جاتی ہے اس طرح طلاق کی تعداد میں بھی کمی کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ لأن المقصود بنقصان الحد رخصت للعبد، کہتے ہیں جو ان پر حد جاری کرتے ہوئے کمی کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ غلام ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے یعنی اس پر کم سزا اس کو دی جاتی ہے آزاد کے بدلے میں، لمکان نقص ہی، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ ہی کم ہے، غلام کا آزاد کی نسبت، آزاد مرد کی نسبت مقام و مرتبہ کم ہے، لہذا اس کی سزا بھی کم ہے۔ جبکہ وأن الفاحشۃ لیست تقبح منہ قبحا من الحر، ایک آزاد مرد زیادتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی نسبت وَأَنَّ الْفَاحِشَةَ لیست، ایک عورت بدکارہ عورت غلام لونڈی جو ہے تبقہ منہ قبحا من الحر، اس کے اندر قباحت کم ہوتی ہے کس کی نسبت؟ آزاد کی نسبت، یعنی آزاد عورت وہ اگر زنا کرتی ہے تو اس میں قباحت زیادہ ہے بنسبت ایک لونڈی اور ایک غلام کے۔ تو لہٰذا اس کے اندر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی حد جو جاری کی ہے اس کے اندر اگر ایک غلام نے زنا کیا ہے یا لونڈی ہے اس نے زنا کیا ہے تو ایک آزاد عورت نے زنا کیا ہے، تو معاشرے کے اندر آزاد عورت کو زیادہ قباحت سمجھا جائے گا اور ایک غلام کو وہ کافی اہمیت نہیں دی جائے گی، لہٰذا چونکہ اس کے اندر قباحت، شدت اور نقصان کم ہے اس لیے اس کی سزا بھی کم ہے۔ یہ ایک لاجیکلی وہ دلیل دیتے ہیں۔ وَأَنَّمَا نقصان طلاق، جہاں تک کہ نقصان طلاق کی بات ہے کہ اگر طلاق کے اندر ہم کمی کر دیتے ہیں فَهُوَ مِن بَابِ التغلیظ، یہ کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہے، یعنی طلاق میں کمی کرنا یہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے بلکہ شدت ہے۔ بھئی دو طلاق سے طلاق بائن ہو جائے گی تو کیا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا، پابندی زیادہ نہیں ہو جائے گی، ٹف نہیں ہو جائے گا معاملہ، جبکہ دوسرے کے پاس ابھی 3 طلاقوں کے ابھی اختیار ہے۔ تو کہتے ہیں طلاق میں کمی کرنا فہوا من بعد تغلیظ، یہ شدت کی باب میں آتا ہے۔ لأن وقوع تحریم علی الانسان بتقلیتین اغلظ من وقوع بثلاث، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ 2 طلاقوں سے انسان پر اس عورت کا حرام ہو جانا یہ زیادہ غلیظ یعنی زیادہ شدید ہے، سخت ہے اس کی نسبت کہ 3 طلاقوں سے وہ حرام ہو۔ تو اس لیے جب اس نے آزاد مرد نے 2 طلاقیں دے دی تو ابھی اس کے پاس 1 طلاق کا اختیار باقی ہے، اور وہ غلام اگر اس نے 2 طلاقیں دے دی تو اس کے پاس تو طلاق کا اختیار ہی ختم ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اس کے ساتھ نرمی کی بجائے اس کو سختی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لما عسى ان يقع في ذلك من الدم، کیونکہ ان قریب جو بھی طلاق دیتا ہے تو اس کو نادم ہونا پڑتا ہے، اس کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ والشرع، اور جو شرع ہے، انما
سالہ کا فضال سبیل وسط، شریعت چاہتی ہے کہ اس کے درمیانی راہ نکالی جائے. وذالک انہ لو کانت رجع دائمۃ بین الزوجۃ لعنت المرأۃ وشکیت، اگر عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے رجوع کرنے کا رستہ کھلا رہتا، مطلب چاہے وہ 3 طلاقیں بھی دے دیں، اور اگر شریعت یہ کہہ دیتی بھئی تم رجوع کر سکتے ہو، تو پھر کیا ہوتا؟ لعنت المرأۃ، عورت جو ہے وہ پریشان رہتی اور اس کے لیے مشکل ہو جاتا، وشکیت، سخت ہو جاتا معاملہ. وجہ یہ تھی کہ آگے بھی وہ یہ مرد جو ہے یہ بلا نہیں رہا، یہ رجوع کر نہیں رہا، وہ آگے دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، یہ عورت کے لیے پرابلم ہوتی. اور اگر کہتے ہیں لو کانت البیونۃ واقعۃ فی طلاقۃ الواحدۃ لعنت الزوج من قبل ندم، اور اگر جو ہے مرد کی طرف ایک عورت سے ایک طلاق سے عورت پر طلاق بائن ہو جاتی تو یہ مرد کے لیے سختی ہوتی اور مشقت ہوتی، کیونکہ ایک ہی طلاق غلطی سے دے دی تو وہ اس پر نادم ہوتا اور وہ پریشان ہوتا. تو اس لیے اسلام نے درمیانی راہ اختیار کی ہے. وذالک عسرا علیہ، یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا. فجمع اللہ بہذا الشریعہ بین المصلحتین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان مصلحت کی بنیاد پر درمیانی راہ اختیار کی ہے. ولذالک ما نرى واللہ اعلم، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان من عدلم الطلاق الثلاثہ فی واحد، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا جو ہے، فقد رفع الحکم، اس کے حکم کو اٹھا لیا، موجودۃ فی هذه السنۃ المشروعیہ، اس سنت مشروعیہ کے اندر کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو طلاق بائن ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک بندہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے. تو یہ ہے جی آج کا اہم مسئلہ کہ 2 موقف آپ کے سامنے آ گئے. ایک موقف کے مطابق غلام جو ہے وہ 3 طلاقیں ہی دے گا جیسے آزاد مرد طلاق دیتا ہے، جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کی حد میں کمی کی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کی طلاق میں بھی کمی کی جائے گی، اور وہ 2 طلاقیں دے گا تو بائن طلاق ہو جائے گی. جبکہ امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے، جمہور کا یہی موقف ہے، اور جس امام کی تقلید کرے گا لازمی بات ہے وہ اسی کی بات کو تسلیم کرے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.